من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. آواز بلند سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد والمحكم الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. آواز بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرے تکبیر. اللہ اکبر. مالک اکبر کا نام بہت بلند ہے، استحانے سب مل کر ضمیر. اللہ اکبر. محافظ کا بنا رے رسالت. یا رسول اللہ. محافظ کا بنا رے رسالت. یا رسول اللہ. زینت کا بنا رے حیدری. یا جو جس کی جان علی ہے نعرے حیدری. یا جو جس کا ایمان علی ہے نعرے حیدری. جو جس کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں کہ نجف کا والی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں، کل کفا کو انما کو حاجت روا کو پکارنا ہے. میری مائیں بہنیں اپنی اپنی پریشانیوں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کریں کہ نجف کا والی ہماری صدا پر لبیک کہے. نعرے حیدری یا علی. حیدری یا علی. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. سارے حسینی بیٹھے ہیں، مل کر جواب دیجئے. حسینیت زندہ باد. یزیدیت زندہ باد. یزیدیت. زندہ باد. سلوات کی سوگات ہے 14 کے واسطے. عرض کر رہی ہوں سلوات کی سوگات ہے 14 کے واسطے. ہر ایک ہنسی بات ہے 14 کے واسطے. 14 تبت کا ہونا اس بات کی ہے دلیل. 14 تبت کا ہونا اس بات کی ہے دلیل کہ ساری کائنات ہے 14 کے واسطے. خوشنودی اتحاد معصومین بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ لوگ کی سماعتوں کی تعریف لگوں گی. عرض کر رہی ہوں مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی.
ہر جا علی ملے گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملے گے نہ دامن بچائیے، بچنا ہے گر علی سے تو دوزخ میں جائیے۔ آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ سارے دیگر آواز بلند تر صلوات۔ عرض کر رہی تھی کہ جس آیہ مجیدہ کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا ہے، عزیزان محترم، یہ آیہ مجیدہ رب کائنات نے اپنی وہ کتاب کہ جو لاریب و ایک کتاب ہے، قرآن مجید کہ جو ایسی کتاب ہے کہ جس کی قندیلیں کبھی بجھ نہیں سکتی۔ عزیزان محترم، صاحب بے شک میں صرف اپنے سپاس اس رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں کہ جس نے ہمیں اس ایام فاطمیہ میں یہ فرش عذاب اٹھانے کی توفیق عطا بے کی۔ شک عزیزان محترم، وہ عظیم پروردگار کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے اس پوری دنیا کو خلق فرمایا۔ خداوند متعال حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس پوری دنیا کو، اب اس پوری دنیا میں کیا کیا ہے؟ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، درخت، چرند پرند، نباتات، جمادات کو خلق کیا انسانوں کے لیے۔ یعنی رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس تمام نعمتوں کو خلق کیا انسانوں کے لیے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد رب کائنات اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں جن اور انسانوں کو خلق نہ کرتا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی ان تمام نعمتوں کو خلق کرنے کا مقصد انسان کے لیے تھا، اور انسان کو خلق کرنے کا مقصد پروردگار کی عبادت ہے۔ تو عزیزان محترم، موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جس آیہ مجیدہ کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا، اس آیہ مجیدہ میں رب کائنات اپنی لاریب و ایک کتاب میں ارشاد فرماتا ہے سورہ اللیل آیت نمبر 12 میں کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ تو عزیزان محترم، جب رب کائنات نے کہہ دیا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو چاہے تاریخ میں کوئی ہادی ملے یا نہ ملے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ یعنی وہ عظیم پروردگار کہ جس نے ہر دور میں ہادی بھیجے، اور جب ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا تو ہدایت دینے والوں کو بھیجا۔ یعنی جب ہدایت دینے کے لیے خداوند متعال نے منتخب کیا تو اہل بیت کو منتخب کیا۔ تو عزیزان محترم، اب اہل بیت کون ہے؟ کہ اہل بیت وہ ہستی ہے کہ جو چادر کے نیچے آ جائے تو آئے تطہیر کا مصداق بن جائے، کہ جو دین کی حقانیت کے لے جائے تو آئے مباہلے کا مصداق بن جائے۔ اہل بیت یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جو یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق بن جائے، جو خیر البریہ کا مصداق بن جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ رب کائنات نے روز ازل سے ہی بشر کی ہدایت کا انتظام اپنے ہی ہاتھوں میں رکھا ہے۔ اس لیے بشر سے پہلے اول بشر کو بھیجنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ رب کائنات کو اس بات کا گوارا نہیں ہے کہ دنیا میں گمراہوں کا وجود تو رہے لیکن ہدایت دینے والے نہ ہو۔ تو اس لیے خدا نے دنیا کو خلق کرنے سے پہلے آدم کو خلق کیا۔ آدم کی تخلیق کے بارے میں روایات کہتی ہے کہ جب خصوصیات کے ساتھ مٹی فراہم کی گئی، پھر اسے مدتوں اسے خمیر کیا گیا، پھر اسے پیکر آدمیت بنا کر جب اس کے اندر آدم کی روح پھونک دی گئی، پھر خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ تمام ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرے۔ تو عزیزان محترم، جب پہلے رہنما کے اندر اس تخلیق کے ساتھ جب اس کی خلقت ہو رہی ہے تو آیا دوسرے امام کہ جب امامت میں جب پہلا امام آئے گا تو اس کی خلقت بھی اہتمام کے ساتھ ہوگی۔ اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ نبوت کی منزل میں نہ تو آدم کے علاوہ کسی کو سجدہ کرایا گیا، اور امامت کی منزل میں علی کے علاوہ نہ کوئی کعبے میں پیدا ہوا۔ تو عزیزان محترم، رب کائنات نے جب کہہ دیا تب ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تب عزیزان محترم کہا کہ آدم، اگر علی کا سلسلہ دیکھنا ہے تو آدم سے سلسلہ شروع کرو۔ یعنی اگر آدم خلیفۃ الناس نہیں بلکہ خلیفۃ اللہ ہے تو علی بھی خلیفۃ اللہ امیر المومنین نہیں بلکہ علی بھی خلیفۃ اللہ ہے۔ تو عزیزان محترم، علی کے جس کے بارے میں رسول اعظم نے فرمایا کہ جس کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا
رسول اعظم فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری ذکر اللہ عبادہ، کہ یعنی اپنی مجالسوں کو زینت دو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ اب عزیزان محترم، یہ حدیث کس نے فرمائی؟ کہ جو نبیوں کا نبی ہے، جو سلطانوں کا سلطان ہے، کہ جو رحمت للعالمین ہے، کہ جس کے بارے میں تمام دنیا کا اعتقاد ہے کہ وہ نبی تب تک اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتا کہ جب تک خدا وحی نہ کر دے، کہ جس کے بارے میں عزیزان محترم، کہ جب رب کائنات نے اپنے پاک کلام سے نظم ارشاد فرما دیا کہ وما ينطق عن الهوى، کہ میرا محمد تب تک اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتا کہ جب تک میں خدا وحی نہ کر دوں، تب عزیزان محترم جب ہم سب کا عقیدہ ہے کہ رسول اعظم تب تک کچھ نہیں فرماتے جب تک خدا کی وحی نہ ہو، تو یہ حدیث بھی رسول خدا نے فرمائی ہے، تو لہٰذا یہ حدیث بھی خدا کے حکم سے آئی ہے کہ رسول اعظم نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالسوں کو زینت دو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ تو عزیزان محترم، جب ہم علی کا ذکر کریں گے تو حدیث کے اگلے الفاظ کے رسول اعظم نے فرمایا ذکرہ عبادی اللہ، یعنی علی کا ذکر عبادت ہے، اور جو علی کا ذکر کرے گا گویا اس نے مجھ محمد کی ذکر کی، اور جو مجھ محمد کا ذکر کرے گا تو گویا اس نے خدا کا ذکر کیا۔ تو یعنی عزیزان محترم، علی کا ذکر کرنے سے تین طرح سے ثواب ملتے ہیں، ایک تو خود علی کے ذکر سے، ایک رسول کے ذکر سے، اور ایک خدا کے ذکر سے۔ تو اس لیے کہا کہ علی نفس رسول بھی ہے اور نفس خدا بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب رسول اعظم نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ علی کی طرف دیکھنا تو عبادت ہے، اب جو چونکہ ہم جیسے لوگ کہ جو علی کے زمانے میں نہیں، اب ہم امام کو کیسے دیکھیں؟ ہم تو اس عبادت سے محروم رہ جائیں گے نا۔ تو اس لیے رسول اعظم کو معلوم تھا، اب رسول اعظم نے فرمایا ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ لیکن عزیزان محترم، رسول وہ تو رسول اعظم تھے نا، وہ تو یہ بھی جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو علی کا ذکر کیا جائے گا تو اسے مجرم قرار دیا جائے گا، جو علی کا ذکر کریں گے تو اسے مجرم کہیں گے، علی کے ذکر کرنے پر ممنوع قرار دیا جائے گا۔ تب رسول اعظم نے فرمایا حب علی عبادہ، کہ علی کی محبت عبادت ہے۔ علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، رسول خدا نے فرمایا حب علی عبادہ، کہ علی کی محبت عبادت ہے۔ اب عزیزان محترم، علی کی محبت عبادت ہے، اب چونکہ محبت کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ دل سے اور خدا تک ہوتا ہے، یعنی ہمارے دل کے اندر جس کی بھی محبت ہو وہ خدا کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا، اس لیے رسول اعظم نے فرما دیا کہ حب علی عبادہ، کہ علی کی محبت عبادت ہے۔ اگر ایک شخص آیا رسول اعظم کے پاس، فرمایا یا علی، آپ روز علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ ایک ہی مرتبہ میں علی کے فضائل بیان کر دیں تاکہ ہم علی سے واقف ہو جائیں۔ رسول اعظم فرماتے ہیں اے شخص، کیا تو نہیں جانتا اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائے، تمام درخت قلم بن جائے اور جن و انس مل کر بھی علی کے فضائل لکھنے کے لیے بیٹھ جائے تو علی کے فضائل کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیزان محترم، کیوں؟ کون ہے علی؟ علی کون ہے؟ علی تو وہ امام ہے کہ جس پہ امامت کو ناز ہے، علی وہ سخی ہے کہ جس پہ سخاوت کو ناز ہے، علی وہ شجاع ہے کہ جس پہ شجاعت کو ناز ہے، علی وہ عابد ہے کہ جس پہ عبادت کو ناز ہے۔ تو عزیزان محترم، علی وہ ہمدم نبوت ہے کہ جس پہ نبوت کو ناز ہے۔ صلوات پڑھیں آواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل مست کلندر۔ تو عزیزان محترم، اب رسول اعظم فرماتے ہیں کہ اے علی، آپ کو تو خدا نے وہ نعمات بھی عطا کی ہے کہ جو خدا نے مجھے عطا نہیں کی۔ امام علی فرماتے ہیں کہ یا رسول خدا، ایسی کون سی نعمات ہے جو خدا نے مجھے عطا کی آپ کو عطا نہیں کی؟
रसूल आज़म फरमाते हैं कि ए अली, तुझे मोहम्मद जैसा सुसन दिया गया, तुझे खदीजा जैसी सास दी गई, तुझे फातिमा ज़हरा जैसी ज़ौजा दी गई, तुझे हसन और हुसैन जैसे बेटे अता किए गए। रसूल आज़म फरमाते हैं कि या अली, अगर मुझे खौफ न होता कि लोग आपको ईसा इब्न मरियम की तरह मानते, तो वरना मैं आपके ऐसे फजाइल बयान करता कि जहां से भी आप गुजरते लोग आपके कदम के खाक को उठाकर अपनी आंखों का सुरमा बनाते। अज़ीज़ान मोहतरम, अली, हम कितने फजाइल पढ़ते हैं, हमने कितनी बारहा फजाइल सुने इमाम अली के, लेकिन फिर भी रसूल फरमाते हैं कि या अली के कितने फजाइल हैं कि खुदा भी अली के फजाइल छुपा रहा है, रसूल भी अली के फजाइल छुपा रहा है, अली के दुश्मन भी अली के फजाइल छुपा रहे हैं, अली के दोस्त भी अली के फजाइल छुपा रहे हैं। तब सवाल किया कि खुदा क्यों छुपा रहा है? कहा खुदा इसलिए छुपा रहा है क्योंकि खुदा को पता है कि अगर मैं अली के वो फजाइल बयान करूंगा, लोग ईसा की तरह अली को मेरा शरीक ठहराएंगे, और रसूल जानते हैं कि अगर मैं अली के ऐसे फजाइल सुनाऊंगा तो लोग अली के खुल्ला खुल्ला दुश्मन हो जाएंगे, और अली के दुश्मन अली के फजाइल इसलिए छुपाते हैं ताकि लोगों का रुख अली की तरफ न जाए, और अली के दोस्त इसलिए छुपाते हैं ताकि अली की जान को खतरा न हो। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, फिर भी कितनी किताबों में, कितनी तफसीर में कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी तफसीर के जिसमें अली का जिक्र ना हो, नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम। क्यों? इसलिए कि रब्बे कायनात व तो इज़्ज़ मन तशा व तो ज़िल्ल मन तशा, कि खुदा चाहे तो जिसको इज्जत दे और खुदा जिसको चाहे तो जिल्लत दे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अली कौन है? अली वो कि जिसकी विलायत का इकरार खुद कुरान में खुदावंद मुतआल ने इरशाद फरमाया। हम सब जानते हैं, हमारे मकतब का बच्चा आयत जानते हैं, सूरह माइदा आयत नंबर 55 के जिसमें खुदावंद मुतआल ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। खुदावंद मुतआल ने इरशाद फरमा दिया कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वली मैं, मेरा रसूल और वो लोग हैं कि जो नमाज कायम करते हैं और रुकू की हालत में ज़कात देते हैं। अब मैं सवाल करती हूँ कि रुकू की हालत में ज़कात किसने दी? अज़ीज़ान मोहतरम, वो लोग के जो एतराज़ करते हैं कि अली की विलायत की कुरान से दलील दीजिए, तो जरा मुझे बताइए कि रुकू की हालत में ज़कात किसने दी थी? मैं बताती हूँ, रुकू की हालत में ज़कात अली इब्न अबी तालिब ने दी थी कि जब वो रुकू में थे, साइल मांगने आया, और ज़कात भी क्या ज़कात दी थी? अरे वो अंगूठी दी थी कि जिस अंगूठी पे सुलेमान नबी ने 40 हुकूमतें की। नारे विलायत। रुकू की हालत में ज़कात किसने दी? अली ने दी। और ज़कात क्या दी? वो अंगूठी के जिसमें सुलेमान नबी ने 40 हुकूमतें की थी। तब अज़ीज़ान मोहतरम, एक सवाल है कि जब देने वाला अली इब्न अबी तालिब होगा तो लेने वाला भी कोई आम इंसान न था, बल्कि जब देने वाला अली इब्न अबी तालिब था तो वो लेने वाला भी जिब्रील अमीन था। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये उम्मत को इख्तियार है, आज भी ऐसे फिरके मौजूद है दुनिया में कि जो उन आयतों का भी इनकार करते हैं कि जो अली की शान में नाज़िल हुई। अहदीस तो क्या, वो कुरान की आयतों का भी इनकार करते हैं कि जो अली की शान में नाज़िल हुई। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो उम्मत का इख्तियार है कि वो चाहे तो कुरान की आयतों पर इख्तियार करे, या चाहे तो वो उन रवायतों पर कि जिसमें रद्द बदल की गई, कि जिसमें सलातीन के किस्से बयान किए गए, वो उस पर इख्तियार करे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब मैं कहती हूँ कि हस्बुनल्लाह किताब अल्लाह के दावे में कितना असर है। वो लोग के जो कहते थे कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, तो मैं बताती चलूं कि रसूल आजम तन्हा किताब को छोड़ के न गए थे, बल्कि रसूल आजम ने गदीर के मौके पर इरशाद फरमा दिया था कि इन्नी तारिकुम फिकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरत अहले बैत, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो करार चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब और दूसरी मेरी इतरत अहले बैत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल तन्हा किताब छोड़ के नहीं गए। जो लोग दावा करते हैं कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, तो रसूल आज़म तन्हा किताब छोड़ के नहीं गए, बल्कि रसूल आज़म साथ अहले बैत को छोड़ के गए। और कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं हो सकते। क्यों जुदा नहीं हो सकते? इसलिए कि अगर कुरान हुदल मुत्तकीन है तो अली इमामुल मुत्तकीन है, अगर कुरान मुबीन है तो अली इमामुल मुबीन है, अगर कुरान में सूरह कौसर है
ہے تو علی ساقی کوثر ہے. اگر قرآن میں سورہ مومن ہے علی امیر مومن ہے. اگر قرآن میں سورہ آل عمران ہے تو علی فرزند عمران ہے. اگر قرآن میں عزیزان محترم اگر قرآن دعویٰ ہے تو علی دلیل ہے. اگر قرآن سوال ہے علی جواب ہے. عزیزان محترم قرآن پڑھنا عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے, اور قرآن مشکل ہے علی مشکل کشا ہے. دمست کلندر علی علی زہرا کی شوہر علی علی حسنین کے بابا علی داماد پیغمبر ہم سب کے رہبر ہم سب کے مولا یارا حیدری 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 محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. تو عزیزان محترم خداوند متعال نے جو صفات رسول میں رکھی وہی صفات علی میں رکھی. اگر محمد نبی تھے تو علی وسیع تھے. اگر محمد نے دین اسلام کو پھیلایا تو علی محافظ سلام تھے. تو عزیزان محترم اگر کوئی روزہ رکھ کر اسے روزہ دار تو کہا جا سکتا ہے, لیکن اس روزے دار کا کیا کہنا کہ جس کے روزے کے بارے میں خدا قرآن میں سورہ نازل کرتے. عزیزان محترم کوئی جنگ لڑ کر جنگجو تو کہلا سکتا ہے, لیکن اس جنگ کا کیا کہنا کہ جس کے قصے عرش پر جبرائیل امین گائے. عزیزان محترم کوئی حج کر کے حاجی تو کہلا سکتا ہے, لیکن اس حاجی کا کیا کہ جس کے حج کے بعد اسے تاج ولایت عطا ہو جائے. تو عزیزان محترم کہاں علی کی شجاعت دیکھی جائے, کہاں جنگ کا میدان تھا, علی کے سامنے دشمن کے سامنے علی کھڑے تھے. کہا جنگ لڑتے لڑتے دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی. دشمن نے آواز دے کے کہا یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ سے جب چاہو جہاں چاہو جیسے چاہو جو چاہو مانگو عطا کرتے ہیں. علی آواز دے کے کہتے پہلیا نہ بجھا جو سوال ہے وہ کر. دشمن آگے سے کہتے یا علی مجھے اپنی تلوار دے دیجیے. امام علی نے نیام سے تلوار نکالی دشمن کے ہاتھ میں دی. دشمن نے تلوار اٹھائی وار کرتا ہے وار ہوتا نہیں, وار کرتا ہے وار ہوتا نہیں, وار کرتا ہے وار ہوتا نہیں. جب وار کر کے تھک گیا تو آواز میں کہتے یا علی جب آپ تلوار اٹھاتے ہیں تو ایک ہی لمحے میں 70 سر کاٹ دیتے ہیں. یا علی میں تلوار اٹھاتا ہوں, میں وار کرتا ہوں وار ہوتا نہیں, میں وار کرتا ہوں وار ہوتا نہیں. علی مسکرا کے فرماتے اے جاہل انسان میں نے تلوار دی ہے ہاتھ تھوڑی نہ دیا. عزیزان محترم علی کی شجاعت اگر بات کی جائے علی کی شجاعت کی تو خیبر سے خندق, خندق سے احد سے صفین سے قاطع الذہب تک, اور قاطع الذہب سے ذات السلاسل سے جمل سے نہروان سے بدر سے قاطع الذہب تک. علی جیسا بہادر, علی جیسا جابہاز کسی نے نہ دیکھا, پوری کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا. ارے میں کیا بتاؤں کہاں کس کا جلوہ گر دیکھا. علی کو عرش پہ موسیٰ کو طور پہ دیکھا. علی علی نظر آئے جہاں جہاں دیکھا. علی 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 نظر آئے جدھر جدھر دیکھا. بجس علی نظر آیا نہ کوئی میدان میں, بجس علی نظر آیا نہ کوئی میدان میں. رسول پاک نے سب کو پکار کر دیکھا, رسول پاک نے سب کو پکار کر دیکھا. بآواز بلند تر کون کہ جو کعبے میں آیا تو مولود کعبہ کہلایا, جو آغوش رسالت میں آیا تو نور رسالت کہلایا. جس نے رسول کی زبان چوسی تو شاید وجود رسالت کہلایا, کہ جو دعوت ذی العشیرہ میں آیا تو شاید وجود رسالت کہلایا, اور جو دنیا میں آیا تو کائنات کا مولا کہلایا, اور جو غدیر میں آیا اس کو انسانوں کا مولا قرار دیا گیا. عزیزان محترم اس لیے شاعر کیا خوب کہتا ہے, منبر صاحب اولا بنے علی کا مقدر, منبر صاحب اولا بنے علی کا مقدر, غدیر میں مولا بنے علی کا مقدر, احمد کی جان بنے علی کا مقدر, کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر, کعبے میں ولادت ہو علی کا مقدر, غدیر میں اونٹوں کے پالانوں کے منبر پر بلا کر تمام حاجیوں کے سامنے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر امت کا امام بنانا بھی علی کا مقدر تھا. عزیزان محترم اگر علم علی دیکھا جائے, کہا رسول اعظم نے فرمایا انا مدینۃ علم وعلی بابها, کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ. محترم
अगर इल्म अली देखा जाए, रसूल आज़म फरमा रहे हैं, अभी मैंने अर्ज किया कि रसूल तब तक अपनी ज़बान पे लंबिश नहीं देते जब तक खुदा की तरफ से वही ना हो जाए। अब रसूल आज़म फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर शहर में जाना है तो दरवाजे से होकर जाना होगा, तो लिहाजा अगर रसूल के पास जाना है तो अली से होके जाना होगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हाँ, इल्म अली के बारे में हाँ, एक मरतबा इमाम अली तशरीफ फरमा थे, इब्न अब्बास आए, आके कहा या अली मुझे बिस्मिल्लाह की तफसीर बता दीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, आप लोगों की समाअतों की तारीफ रहूंगी। कहा या अली मुझे बिस्मिल्लाह की तफसीर बता दीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, तफसीर बताते गए इब्न अब्बास फरमाते हैं या अली सुबह का सितारा नमूदार हो गया। इमाम अली फरमाते हैं कि ए इब्न अब्बास, अज़ीज़ान मोहतरम, आप लोग की समाअतों की तारीफ रहूंगी। अब जो लिखने वाला इब्न अब्बास है और बोलने वाला नातिक़े कुरान है, बोल बोल के सुबह का सितारा नमूदार हो गया। इब्न अब्बास कहते हैं या अली सुबह का सितारा नमूदार हो गया। इमाम अली फरमाते हैं इब्न अब्बास, अभी तो सुबह का सितारा नमूदार हुआ है, अरे मैं बिस्मिल्लाह की तफसीर बताऊं और कयामत का सितारा नमूदार हो जाएगा, लेकिन बिस्मिल्लाह की तफसीर खत्म ना होगी। मैं तुझे मुख्तसर से बताता हूँ कि बिस्मिल्लाह कहा जो पूरे कुरान में है वो सूरह हम्द में है, जो सूरह हम्द में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, और जो बिस्मिल्लाह में है वो लफ्ज़ बिस्मिल्लाह में है, और जो लफ्ज़ बिस्मिल्लाह में है वो हर्फ बा में है, और जो हर्फ बा में है वो नुक्ता बा में है। और इब्न अब्बास ये लिख ले क्या नाम नुक्ततुन तहतुल बा, कि मैं अली बिस्मिल्लाह का बा हूँ। अब अज़ीज़ान मोहतरम, अली के इतने मंजिलों पर फाइज, अली के इल्म के कमालों पे इमाम अली फरमाते हैं कि मेरे अंदर जमीन और आसमान का इल्म है। मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा मुझे आसमान के रास्तों के बारे में इल्म है, यानी मेरा इल्म समुंदर की गहराई से भी ज्यादा गहरा है, और मेरा इल्म इतना बुलंद है कि कोई ताइर भी पर नहीं मार सकता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए कूफा के मिंबर से बरसरे आवाजें आती रही, सलूनी सलूनी कब्ल अन तफ्क़िदूनी, कि पूछो पूछो इससे कब्ल कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अली अच्छा इतने फज़ाइल हैं मेरे मौला अली के, वहाँ उम्मत ने इतने ही मसाइल किए। अज़ादारों, हमने 2 महीने 8 दिन का पुरसा ज़हरा को दिया, हमने 2 महीने 8 दिन का पुरसा अली को दिया, हमने अकबर और कासिम का पुरसा ज़हरा को दिया। आज सबने मिलकर ज़हरा का पुरसा गरीब ज़हरा को देना है। अज़ादारों, जड़ गया ज़हरा का घर, ऐसा उजड़ा जो कभी जुड़ न सकेगा। अज़ादारों, बड़ी बेवफा थी उम्मत, अभी रसूल की कब्र की मिट्टी खुश्क ना हुई थी कि ज़हरा के दर को जला दिया। अली के गले में रस्सी डाल के दरबार ले गए, कहा बैयत कीजिए। अज़ादारों, तारीफ कहती है कि जब मेरी आकाज़ादी सैयदा घर में तशरीफ फरमा थी, इतने में एक लाइन ने पैगाम भिजवाया कि या ज़हरा, आपके हक को हमने कब्जा कर लिया है। और ज़हरा ने पैगाम सुनना था, हसन हुसैन को साथ लिया और दरबार की तरफ चली। और जब दरबार में पहुंची, अज़ादारों, दरबार ज़हरा के बाबे का था और मिंबर ज़हरा के बाबे का था, और 350 के करीब सहाबी और ज़हरा के बाबे के थे। अज़ादारों, ज़हरा दरबार गई, अज़ादारों, वो ज़हरा दरबार गई कि जिसके बारे में रसूल आज़म ने फरमाया था, अरे जिसने फातिमा को दुख पहुंचाया, गोया उसने मुझे दुख पहुंचाया। अज़ादारों, उम्मत बड़ी बेवफा थी। ज़हरा दरबार गई, जाके देखा कि 350 के करीब सहाबी बैठे हैं और उसके बाबा के मिंबर पे लाइन बैठा है, और वो कहता है कि ज़हरा, हमने तेरे हक को हमने कब्जे में कर दिया है। तो मेरी आकाज़ादी ज़हरा रो के फरमाती है कि ऐ शख्स, ये तो वो हक था कि जो मुझे रसूल मेरे बाबा ने मुझे हिबा किया था। वो लाइन कहता है कि कोई गवाह है तो लाओ। ज़हरा ने सनद को पेश किया। अज़ादारों, तारीफ कहती है कि 350 के करीब सहाबी रसूल बैठे थे और ज़हरा ने सनद पेश की। एक एक सहाबी ने हाथों में
کیجیے گا. آج شام کی شہزادی آج شام چھوڑ کے آگے بیٹھی ہے. نہ جانے کس کے پہلو میں شام کی شہزادی بیٹھی ہو. عزادارو زہرا جب ٹکڑے چننے کے لیے جھکی. تاریخ کہتی ہے کہ جب زہرا کھڑی تھی تو زہرا کے بال سیاہ تھے. جب بیٹھ کے اٹھی تھی زہرا کے بال سفید ہو گئے. جب زہرا کھڑی تھی تو زہرا کی کمر جھکی ہوئی نہ تھی, لیکن جب زہرا بیٹھ کے اٹھی زہرا کی کمر جھک گئی. بڑا ستم کیا انہوں نے زہرا پر. اب زہرا نے سنت کے ٹکڑے اٹھائے. جب گھر کی طرف چلی, دروازہ کھولا, دیکھا مسلح پہ زینب بیٹھی ہے. میری آقازادی زینب فرماتی ہے ضعیفہ تو کون ہے؟ مزید میری آقازادی زہرا فرماتی ہے زینب پہچان, میں تیری ماں زہرا ہوں. میری آقازادی زینب فرماتی ہے ضعیفہ میری ماں کے بال تو سیاہ تھے لیکن تیرے بال تو سفید ہے. ضعیفہ میری ماں تو ٹھیک تھی لیکن تیری تو کمر جھکی ہوئی ہے. آقازادی زہرا فرماتی ہے زینب جس دربار میں گئی تھی نا زینب وہ دربار میرے بابا کا تھا, اب منبر میرے بابا کا تھا, منبر پر صحابی میرے بابا کے تھے. لیکن زینب جب تو بازار جائے گی اور تیری چادر ناکے نیزہ پہ ہوگی, منبر پہ بھائی کا قاتل موجود ہوگا. عزادار تاریخ کہتی ہے بڑی قسمت عجیب ہے ماں بیٹیوں کی, کہ ماں بھی دربار گئی بیٹی بھی دربار گئی. اور ماں دربار گئی تو 350 کے قریب صحابی موجود تھے, لیکن بیٹی دربار گئی اور 700 کرسی نشیں بیٹھے تھے. اجرکم من اللہ اجرکم من الزہرا. عزادار رونے میں بخل نہ کیجیے گا, نہ جانے کس کے پہلو میں زینب آگے بیٹھی ہو. عزادار آج قریب زہرا کا پرسہ دینا ہے. آج بھی پردے غیبت میں بیٹھا رو رہا ہے. عزادار کتنی مظلوم ہے نبی کی بیٹی, نہ شہادت کی تاریخ کا پتہ نہ شہادت کے قبر کا پتہ. عزادار تاریخ کہتی ہے کہ مبلغ اعظم عالم مجلس پڑھ رہے تھے. وہ مجلس میں فرماتے ہیں کہ ماں بھی دربار گئی بیٹی بھی دربار گئی, لیکن میری آقازادی زینب بڑی خوش نصیب ہے. اس عالم نے 3 مرتبہ دہرایا کہ میری آقازادی زینب بڑی خوش نصیب ہے, اور میری آقازادی زینب بڑی خوش نصیب ہے. اب سوال کیا کہ زینب کس طرح سے خوش نصیب ہے. اب مبلغ اعظم فرماتے ہیں اب ماں بھی دربار گئی تھی اور بیٹی بھی دربار گئی, لیکن بیٹی دربار گئی کسی نے جھوٹا نہ کہا, لیکن جب رسول کی بیٹی اور جسے رسول صدیقہ کہتے تھے جب وہ دربار گئی تو نہیں نفس نے جھوٹا کہہ کے جھٹلا دیا. عزادارو زہرا کی مصیبتیں کم نہیں ہے, لیکن زہرا نے اپنے بیٹوں کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. زہرا نے خود کے سامنے اپنے عزیزوں کے ربا کو ذبح ہوتے نہیں دیکھا, لیکن میری آقازادی زینب کہ جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے اور کربلا سے مکہ, مدینہ سے مکہ, مکہ سے کربلا, اور کربلا سے 2 محرم کو پانی بند کیا اور زینب نے نہیں پکارا. عزادار زینب کہ جس کا بابا مشکل کشا ہو, زینب میں اتنی مصیبتیں آئی, 2 محرم کو پانی بند کیا, زینب نے نہیں پکارا. ارے عصر عاشور اور زینب کے لاڈلوں کے لاشیں آئے, زینب نے نہیں پکارا. اکبر و قاسم کا لاشا آیا, زینب نے نہیں پکارا. عصر عاشور اور 13 ضربوں سے خود خنجر سے ماں جائے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, زینب نے نہیں پکارا. اور شام غریبہ اور چادروں کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا, اور زینب نے نہیں
نہیں پکارا اور خیموں کی تاراجی کی گئی زینب نے نہیں پکارا عزادارہ 11 محرم اور بیضا محملوں پہ زینب سوار ہوئی زینب نے نہیں پکارا اور کوفہ روانہ ہوئی اور زینب نے نہیں پکارا اور کوفہ کے چھتا سے صدقوں کی کھجوریں آتی تھی زینب نے بابا کو نہیں پکارا لیکن عزادارہ شام پہنچی زینب نے نہیں بلایا لیکن جب شام کا دربار کھلا اور 7 دروازے عبور کر گئی علی کی بیٹی جب 7ویں دروازے پہ پہنچی اور کمر تھام کے بیٹھ گئی ابھی مارے عابدہ کے پوچھتے ہیں پھپھی جان کیا ارادہ ہے آگے نہیں جائیں گی میری آقازادی زینب فرماتی ہے اور میرے بھتیجے اتنا صبر کیا ہے آگے بھی صبر کروں گی لیکن تو جانتا ہے اور یہ کوفہ نہیں شام ہے اور یہ دار سلطنت ہے اور یہ علماء بیٹھے ہیں اور میرے بھتیجے سلاتے اور شرابیوں کا ماحول اور 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں اتنے میں زینب ایک شرابی سے کلام کرے گی اور زینب کی عزت گوارا نہیں کرتی ایک مرتبہ میری آقازادی زینب اٹھی اور نجف کی طرف رخ کیا آوازیں کہتے ہیں بابا یا علی مدد بابا آج تک آپ کو نہیں پکارا آج زینب کس طرح کلام کرے گی